السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور نفوسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلة الله غالية ألا إن صلة الله الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام حاربها فإن الجنة محفوفة بالمكاره وإن النار محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار رکھتے ہیں اور اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چاروں طرف سے رحمتوں سے گھیرا ہے، چاروں طرف سے۔ اللہ کی ذات خود ارحم الراحمین ہے۔ جہاں اللہ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے بہت پیار کے انداز میں خطاب کیا ہے، کہیں ڈانٹ پھٹکار نہیں کی۔
کہا ہے تو یا عبادی کہا ہے، کہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، نافرمان سے نافرمان کو بھی پکارا تو یا عبادی کے لفظ سے پکارا۔ اللہ کی ذات ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے 100 رحمتیں بنائی، ایک رحمت زمین پر اتاری، 99 اپنے خزانے میں رکھ دی۔ اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں ساری دنیا ہی نہیں، پوری کائنات میں آپس میں محبت کے جو نقشے ہمیں دکھلائی دے رہے ہیں یا جو نہیں دکھلائی دیتے، پوری کائنات کو تقسیم کر دیا۔ انسانوں میں آپس میں محبت، جناتوں میں آپس میں محبت، درندوں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، چوپایوں میں، دوپایوں میں، فرشتوں میں، روحانیوں میں، یہ ساری ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 اپنے خزانے میں رکھی، جس کا ظہور قیامت کے میدان میں اللہ فرمائے گا، اور بہانے بہانے سے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرے گا۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانمی جوید، بہانہ اور ایک ہے بہا۔ تو اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاشتی ہے۔ جی، اللہ قیمتیں نہیں مانگتے، اور نہ کوئی بندہ اللہ کے دربار کی قیمت ادا کر سکتا، بہت خوب، چاہے کتنی بڑا ہو جائے۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما عبدنا کا حق عبادتی، ما عرفنا کا حق معرفتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جیسا کائنات میں نہ کسی نے اللہ کو پہچانا ہے اور نہ کسی نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا، اللہ جیسی عبادت کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، اور جیسا آپ کو پہچاننا چاہیے تھا ہم پہچان نہیں سکے۔ اللہ کی وہ عظمت شان، اللہ کی وہ کبریائی ہے، جس مقام معرفت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور جتنا آپ نے اللہ کو پہچانا ہے وہ معرفت کسی مخلوق کو نہیں ملی، نہ انسانوں میں کسی کو ملی ہے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی صحابی کو وہ معرفت کا درجہ۔ نہ فرشتوں کو ملی ہے، چاہے وہ جبرائیل ہوں، چاہے میکائیل ہوں، چاہے اسرافیل ہوں، چاہے عزرائیل ہوں، چاہے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کا عرش اپنے کاندھوں کو اٹھا رکھا ہے۔ اللہ اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کی ایک آنکھ کا حلقہ، آنکھ ہے نا آپ کی، کتنی بڑی؟ 1.25 انچ 1.5 انچ، اس سے زیادہ بڑی ہو جائے گی تو گھر والے دیکھ کے بھاگیں گے جی، بس اس سے زیادہ بڑی نہیں۔ بہت بڑی آنکھ ہوتی تو آدمی ڈرتا، ارے باپ رے کیا آنکھ ہے اس کی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی آنکھوں کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آنکھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو 2 آنکھ کا کیا حال ہوگا؟ پھر درمیانی جگہ کا کیا ہوگا؟ پھر جس کھوپڑی میں آنکھ فٹ کی ہوگی اللہ نے، اس کھوپڑی کا کیا حال ہوگا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان کے سر پر سینگ ہے اور جڑ سے لے کر کنارے تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے جی۔ فرمایا ان کے سر کی چاندی سے لے کر ان کے کان کی لو تک کا فاصلہ 500 سال، کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال، اللہ اور کندھے سے لے کر سینے تک کا فاصلہ 500 سال، ایسی پیر کی ایڑی سے لے کر ٹخنوں تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یا اللہ، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں جی، تو بڑے فاصلوں کا کیا حال ہوگا؟ اور میرے دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ پردہ ایسا ویسا نہیں ہے، اس کی موٹائی بھی 500 سال ہے۔ یا اللہ، آنکھوں میں آنسوؤں کے دریا بہتے ہیں۔ کیا بہتے ہیں؟ دریا۔ اور وہ روتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ فرمایا جب سے پیدا ہوئے ہیں ان فرشتوں نے عظمت الہیہ کی بنا پر عرش کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھائی۔ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہمارے اوپر کیا ہے، اور روتے رہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سبحانک ما نخشى حق خشیتک، سبحانک ما نخشى حق خشیتک۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، جیسا آپ سے ڈرنا چاہیے تھا ویسا ہم آپ سے ڈر نہیں سکے۔ اور کیا ہے؟ آنسوؤں کے دریا بہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کی حمد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحانک وبحمدک علی حلمک بعد علمک، سبحانک وبحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ اے اللہ آپ پاک ہیں، تعریف کے لائق ہیں۔ تیرا حلم، تیری برداشت، تیرا ضبط
تیرا غصے کو پینا، تیرا تحمل، باوجود ہے کہ تو سب جانتا ہے، باوجود ہے کہ سب جانتا ہے، اس کے باوجود اے اللہ تو برداشت کیے ہوئے ہے، تیرا برداشت کرنا یہ تعریف کے لائق ہے اور پاک ہے۔ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اگر اللہ کی برداشت نہ ہوتی تو اللہ کی قسم ہم جیسے پاپی زمین پر جی نہیں سکتے تھے۔ کائنات کی اور کوئی مخلوق بتلا دو ہم کو، انسان اور جنات کے علاوہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہو جتنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو موقع دیا ہے۔ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، اگر کوئی مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو شکاری کے جال میں پھنس جاتی، اس کی غفلت میں ڈال دیا شکاری کے جال میں۔ کوئی چڑیا، کوئی پرندہ، کوئی جانور جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے اور اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ یا تو شکاری شکار کر لیتے ہیں یا تو درندے پھاڑ ڈالتے ہیں۔ جی اسی لیے قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح میں نہ لگی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، کائنات کے ذرے ذرے نے اپنی نماز بھی جانی ہے اور اپنی تسبیح بھی پہچانی، سب لگے ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں کسی نے لا کر کے پرندہ دیا، اللہ والے کی خدمت میں پیش کیا، بہت خوبصورت پرندہ تھا، اور وہ بولتا بھی تھا، آوازیں نقل کرتا تھا۔ بعض پرندے ہوتے ہیں جو آواز نقل کرتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں طوطا ہوتا ہے، ایسے بہت سے پرندے ہوتے ہیں جو آوازیں نقل کرتے ہیں، اس سے لوگ کھیلتے تھے۔ جب لوگ کچھ کہیں تو دوہرائے۔ ایک روز جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اٹھے مجلس سے اور پرندے کے پنجڑے کا دروازہ کھول دیا، وہ پرندہ وہاں سے نکل گیا۔ لوگ کہنے لگا اے حضرت کیوں چھوڑ دیا؟ بڑا پیارا لگتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، خانقاہ میں بڑی رونق تھی جب یہ بولتا تھا، جانور بولے اللہ کا ذکر کرے۔ فرمایا اس پرندے نے مجھ سے ایک فریاد کی۔ کیا فریاد کی؟ یہ کہہ رہا تھا کہ جنید تمہارا حال تو یہ ہے کہ دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہو، شاگردوں کے پاس بیٹھتے ہو، مجموع سے دل گھبرائے تو باہر نکل جاتے ہو، ٹہلنے گھومنے کے لیے چلے جاتے ہو، باغات میں، دریا کے کنارے، اور پھر وہاں سے بھی اپنے گھر والوں میں چلے جاتے ہو۔ تو تمہارے تو انسیت کے ہزاروں سامان ہیں،
یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مجھ جیسے جانور کو آپ نے پنجڑے میں بند کر رکھا ہے. میں نے کہیں آ سکتا نہ جا سکتا، میری آزادی آپ نے سلب کر رکھی ہے، میں اپنے خاندان والوں کے پاس نہیں جا سکتا، اپنی برادری کے پاس نہیں جا سکتا. اور یہ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو بعض مرتبہ چڑیوں کی بولیاں سمجھا دیتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں باقاعدہ جانور آ کے فریاد کرتے، آپ ان کے مسائل حل کرتے. تو بطور کرامت ہم تو اولیاء اللہ کی کرامت کے قائل. اس نے فریاد کی، یا یوں کہیے کہ زبان حال سے. تو میں نے اس کی بنا پر اس کو آزاد کر دیا. مجھے غیرت آئی، میں نے آزاد کر دیا. وہ گیا تھوڑی دور پر اڑ کر کے بیٹھا اور پھر کچھ بولنے لگا. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے توجہ کی، اب کیا کہہ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت اب اس نے کیا کہا؟ فرمایا بھائی یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے جنید، میں ایک مرتبہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا، ایک مرتبہ. اس غفلت کی سزا مجھے یہ ملی کہ میں برسہ برس قید کی صعوبتیں میں نے برداشت کی، تکلیفیں میں نے برداشت کی. میں سوچ رہا ہوں ان انسانوں کا قیامت کے میدان میں کیا حال ہوگا جن کی صبح غفلت میں گزرتی ہے، شام غفلت میں گزرتی ہے. وہ تنہا بھی ہو تو غافل ہوتے ہیں، مجلسوں میں ہو تو غافل ہوتے ہیں، گھر میں ہو تو غافل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی عبادت میں آتے ہیں تو بھی غافل ہوتے ہیں. اے جنید میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی اب اللہ کی یاد سے میں غافل نہیں ہوں گا. تو اللہ نے تو جانوروں کو فرصت نہیں دیے، موقع نہیں دیا ہے، مہلت نہیں دی ہے. موقع کسے دیا ہے؟ آپ کو، ہمیں. اور یہ بھولا بھٹکا واپس جاتا ہے، اللہ کے دربار میں انتظار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوتا ہے ان اتانی لیلا قبلتہ وان اتانی نہارا قبلتہ لوجد اللہ توابا رحیما. میرا بھولا بھٹکا بندہ دن کے اجالے میں اگر آ جائے میرے دربار میں اس کے استقبال میں کھڑا ہوں، اور میرا بندہ رات کی تاریکی میں میرے دربار میں واپس آ جائے تو میں اس کے استقبال میں کھڑا ہوں. وہ جب آئے میں انتظار کر رہا ہوں. خدائے پاک کی قسم، خدائے پاک کی قسم، کوئی ماں اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کا اتنا انتظار نہیں کرتی ہوگی، کوئی باپ اپنی اکلوتی اولاد کا جو سب چھوٹ گئی ہے، بچھڑ گئی ہے، اتنا انتظار نہیں کرتا ہوگا. اللہ کی قسم جتنا اللہ رب العزت اپنے بھٹکے ہوئے بندوں کا انتظار کرتے ہیں. حدیث شریف میں مثال دی. ایک شخص ہے، سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے، اونٹ پر سفر ہے، ریگستانی علاقہ ہے، دور دراز تک پانی کھانا نام و نشان نہیں. آپ یہاں تو راجستھان میں چھوٹے ریگستان ہیں، عرب وغیرہ کے علاقے میں تو بڑے بڑے ریگستان ہیں. ایک مرتبہ آدمی کو چھوڑ دو تو زندہ نہیں نکل سکتا. اس کے اونٹ پر ساز و سامان ہے، کھانے کا، پینے کا،
سفر کرتے کرتے دوپہر ہو گئی، کہیں سایہ دیکھ کر کے رک گیا، اپنا اونٹ میدان میں باندھا اور خود سستانے کے لیے لیٹ گیا، اور اسے نیند آ گئی، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، گہری نیند۔ لیکن بھوک اور پیاس ایسی چیز ہے کہ آدمی کی نیند اڑ جاتی۔ ہاں، بھوک لگی ہو جی اور کوئی کہے ذرا آرام کر لو، تو کیا بولتے؟ ارے پیٹ میں چوہے کود رہے، آرام کرنے کو بول رہے، نیند آئے گی کیا؟ پیٹ بھرے کو نیند آتی ہے کہ پیٹ خالی کو آتی ہے؟ رمضان میں بعض لوگ ظہر بعد سونے کی کوشش کرتے ہیں بڑی مشکل سے، اور پھر ہم تو رمضان میں تو پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ خیر، گہری نیند آئی لیکن بھوک اور پیاس نے اسے اٹھا دیا۔ دل نے کہا کہ اونٹ پر تو پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، ذرا سی دیر کی بات ہے، کھانا لے لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ اٹھا، نگاہ اٹھائی کہ جہاں اونٹ باندھا تھا وہاں سے اونٹ غائب ہے۔ اب پریشان، کہاں جاؤں؟ اب ادھر ادھر بیابان میں تلاش کرنے لگا، ریگستان میں، یہاں تک کہ بھٹکتے بھٹکتے اونٹ نہیں ملنا تھا، نہ ملا۔ اور یہ نا امید ہو گیا، چلنے کی سکت نہیں رہی، پیاس کی وجہ سے منہ حلق سوکھ چکا تھا۔ اب یہ سوچا کہ اس ریگستان میں مرنے کے لیے پڑ جاؤں، کوئی راستہ نہیں، گر گیا اور انتظار میں ہے کہ اب ملک الموت آ رہا کہ تب آ رہا، پڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھ کھولی تو اپنا گمشدہ اونٹ اپنی نگاہوں کے سامنے اس نے دیکھا۔ اللہ اکبر، اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں، اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ اے اللہ، انت ربی وانا عبدک، آپ میرے کیسے رب ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی شکر کرنا چاہتا ہے، خوشی میں، دیوانگی کے عالم میں وہ کہنا چاہتا ہے انت ربی وانا عبدک، آپ ہمارے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ لیکن زبان خوشی کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہی ہے، زبان کا جملہ پلٹ دیا اور کہتا ہے کہ اے اللہ، انت عبدی وانا ربک، اے اللہ کیسا ہے تو تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اور بار بار ہی کہا انت عبدی وانا ربک، انت عبدی وانا رب، اسے ہوش نہیں میں کیا کر رہا ہوں، بالکل پلٹ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دیہاتی کو جنگل بیابان میں اپنے ساز و سامان اور اونٹ کے ملنے کی جو خوشی ہوتی ہے، جب کوئی بندہ روٹھا ہوا، بھٹکا ہوا اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ تعالی کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بھٹکا ہوا بندہ اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو آسمانوں میں جشن منایا جاتا ہے۔ کون مناتا ہے؟ فرشتے خوشیاں مناتے ہیں آسمانوں میں۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ساتویں آسمان سے اعلان ہوتا ہے، اے فرشتوں، میرے فلانے بندے نے مجھ سے صلح کر لیے،
میرے فلاں بندے نے ہاں مجھ سے صلح کر لی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو زمین کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ آپ اجازت دیں میں پھٹ جاؤں. تیری زمین پر رہ کر تیری نافرمانی، تیری بغاوت، اللہ آپ اجازت دیں میں پھٹ جاؤں، اور اسے اپنے اندر لے کر کے اسے پیس ڈال. آسمان کہتا ہے کہ اللہ آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں میں اس پر گر پڑوں، اسے کچل کر کے قیمہ بنا ڈالوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر یہ تمہارے ہیں، اے زمین سن لے، اے آسمان سن لے، اگر یہ تیرے بندے ہیں تو ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر، لیکن اگر یہ میرے ہیں تو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو. میں جو چاہے کروں اپنے بندے کے ساتھ. تو جو موقع، جو مہلت، جو فرصت کے لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں، کائنات میں کسی مخلوق کو نہیں دیے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ اگر زمین اور آسمان کی مخلوقات آپ کی ماننے سے انکار کر دیتی اور ساتوں زمین ساتوں آسمان آپ کی اطاعت سے بھاگ جاتے، آپ کی فرما برداری نہ کرتے، تو اللہ آپ کیا کرتے؟ ایک سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان میری اطاعت سے انکار کر دیتے اور میری نہ مانتے تو میرے پاس ایک جانور ہے، میں اسے حکم دیتا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کی مخلوقات کو اور مکمل ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ماں مخلوقات کے ایک لقمے میں ہضم کر دے. ایک لقمے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ وہ جانور رہتا کہاں ہے؟ اتنا بڑا جانور رہتا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں وہ چرتا ہے. نہ معلوم ایسی کتنی چراگاہ ہیں جی، اور نہ معلوم ایسی کتنی مخلوقات. میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چرتا ہے. میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے. جس دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کی مخلوقات میری اطاعت سے انکار کر دیتے، میں اس جانور کو حکم دیتا کہ آج تیری روزی کا لقمہ، پہلا لقمہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کی مخلوقات کے ساتھ ہے، بقیہ میری چراگاہ سے پیٹ بھر لو. جی اللہ نے یہ موقع، یہ مہلت، یہ فرصت کے اوقات اللہ تعالیٰ نے اور کسی کو نہیں دی. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل کے بعد. آ جائے میرا بندہ میرے پاس. ان آتانی لیلن قبلتہ وان آتانی نہارا قبلتہ لوجد اللہ توابا رحیما.
میرا بندہ رات کی تاریکی میں آ کر کے دیکھے، دن کے اجالے میں آ کر کے دیکھے، میں ہر وقت اس کے استقبال میں ہوں. جی اتنی امیدیں دلائی ہیں، اتنی امیدیں دلائی ہیں کہ میرے دوستو جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. یہ سارے پیار کے نقشے ہیں. من اقبل الی تلقیتہ من بعید من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب. جب میرا بندہ اٹھ کر میرے پاس آتا ہے، من اقبل الی تلقیتہ من بعید، اٹھا چلا میرے دربار کی طرف، تو میں اپنے بندے کا بڑھ کر کے استقبال کرتا. من اقبل الی تلقیتہ من بعید من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب. اور جو میرا بندہ مجھ سے روٹھ جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، میرا دربار چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، تو میں اپنے بندے کے کان میں سرگوشی کرتا ہوں، ناجیتہ عن قریب. جی اس کے دل میں ڈالتا ہوں کہاں جا رہا ہے؟ تو نے اللہ کے کریم دربار کو چھوڑ دیا. جی اللہ کے عظیم دربار کو چھوڑ دیا، کہاں جا رہا ہے؟ کس کے پاس جا رہا ہے؟ ناجیتہ عن قریب. یہ اجتماعات یہ اللہ رب العزت کی پکار کے دربار ہیں. جی اللہ نے آپ کو پکارا ہے. کون پکڑ کے لایا بھائی آپ کو؟ کوئی پولیس گئی تھی؟ ہے بھائی کوئی پولیس گئی تھی؟ ہاتھ کھڑی باندھ کے لے آئے؟ کہنے والے آپ کے گھر تک پہنچے، دکان تک پہنچے، مکان تک پہنچے، کھیت تک پہنچے، کھلیان تک پہنچے، آفس تک پہنچے، جی اسمبلی تک پہنچے، پارلیمنٹ تک پہنچے. کس نے بھیجا؟ من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب. کہنے والا کہہ کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی پکار دل پر کہتی رہتی ہے، بندے چلنا چلنا، 2 روز کا مسئلہ ہے، چلنا. کون کہہ رہا ہے آپ کے دل سے؟ یہ ہے خدا کی پکار. جی جس نے آپ کو آپ کے گھروں سے، آپ کے علاقوں سے، آپ کے دکانوں اور مکانوں سے اٹھا کر کے لا کر کے اس میدان میں لا کر کے بیٹھا دیا ہے، یہ اللہ کی پکار ہے جو آپ کے دل کو لگی تھی. اس لیے کہتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں، ہاں اٹھائے جاتے ہیں. میری طلب بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے. فرشتوں کو لگا رکھا ہے، فرشتوں لگا رکھا ہے کہ ذرا میرے بندوں کے دل میں ڈالو. پٹاؤ پٹاؤ پٹاؤ، کہتے ہیں یہ ذرا پٹا لینا. جی مانڈوالی کرا دینا، مانڈوالی کرا دینا. جی اللہ بھی اپنے بندوں کے لیے کہتے ہیں کہ ذرا میرے بندے کے درمیان مانڈوالی کرا دو. اس لیے مانڈوالی کرانے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. جس نے اللہ کے بندے کی مانڈوالی کرا دی ہے نا، اللہ کا اعلان ہوتا ہے، سن لو فرشتوں، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. صلح کا دوسرا نام مانڈوالی ہے. جی میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی.
آ گیا میرے دربار میں، واپس آ گیا جی۔ تو میرے دوستو، اللہ کو وہ بندے بہت پیارے ہیں، اس سے زیادہ عزیز اللہ کی قسم اس روئے زمین پر خدا کی نگاہ میں کوئی بندہ نہیں ہے مگر جو بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دے۔ صحابہ کو جو مقامات ملے ہیں اسی وجہ سے ملے، انہوں نے یہی کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا۔ اسی لیے جیے ہیں، اسی لیے قربانیاں دی ہیں، اسی لیے وطنوں کو چھوڑا ہے، اسی لیے جانیں قربان کی ہیں، اسی لیے مال قربان کیا ہے، اسی لیے اولادیں قربان کی ہیں، اسی لیے وطن قربان کیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، حضرت مولانا سعد صاحب جو اس وقت ہمارے ذمہ دار ہیں، ان کے دادا ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت کام لیا، 20 سال اتنا کام کیا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ 20 سال مسلسل، اپنے والد کے انتقال کے بعد، اس کے پہلے بھی کام میں تھے، لیکن یہ 20 سال جو ہے مسلسل محنت کے گزرے، دن اور رات چین نہیں رہتا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی سوانح میں کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایک دن میں بعض مرتبہ 20 گھنٹے بولتے۔ کتنا؟ 20 گھنٹے۔ اور ہر بیان، چاہے عمومی ہو، چاہے خصوصی ہو، چاہے جماعتوں کی روانگی ہو، چاہے ملاقاتیں ہوں، چاہے کارگزاری ہو، ہر بیان ایسا ہوتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیں۔ ہر بیان ایسا، ہر دعا ایسی۔ وہ درد اور افسوس تھا۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بہت زبردست مصنف ہے، صاحب قلم ہے، جنہوں نے قلم کے میدان میں بہت کام کیا ہے، عرب میں، عجم میں، عربی میں، دوسری زبانوں میں، اردو میں بہت کام کیا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ میں اگر مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے درد کا، سوز کا، ان کی فکر کا، ان کی کڑھن کا، ان کی بے چینی کا، ان کے احوال کا، ان کے اخلاق کا، ان کی فکروں کا میں اگر تعارف لکھوں، کیونکہ معمولی آدمی نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑا صاحب قلم کہہ رہا ہے، میں تعارف لکھوں اور اس کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کروں اور لکھ ڈالوں مولانا یوسف کی صفات، لیکن اس کے بعد کوئی اپنی حقیقی آنکھوں سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے تو میرے قلم میں، میرے لکھنے میں اور یوسف کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق پائے گا۔ یعنی میں عاجز ہوں لکھنے سے، وہ یوسف ہیں۔ ایک صحابی کو خواب میں دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو خواب میں دیکھا، وہ صحابی کہنے لگے، یوسف، اللہ رب العزت اگر ہم صحابہ میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان میں سے اللہ کسی ایک صحابی کو یا مجھے اللہ زندہ کر دے تو یوسف، ہم دنیا میں اللہ کا دین زندہ کر کے بتلائیں گے کہ اللہ کا دین کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہما شما سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس شخصیت سے کہہ رہے ہیں جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی سرسبزی اور شادابی پر لگا ہوا ہے۔ اس شخص سے کہہ رہے یوسف،
ہم میں سے اللہ کسی کو زندہ کر دے تو ہم بتلا دیں کہ خدا کا دین کیسے زندہ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کرو تو صحابہ کو جو مقامات ملے ہیں وہ اسی وجہ سے، جوڑ بیٹھانے کی وجہ سے. من اعرض انی ناجیتہ عن قریب، میرا بندہ مجھ سے اگر روٹھ جاتا ہے تو میں اپنے بندے کو سرگوشی کرتا ہوں اپنے بندوں کے کان میں، ان کے دل میں. جی یہ میرے بندے کہاں جا رہا، آ جا، میرا دربار چھوڑ کر کے کہاں جائے گا؟ اے میرے بندے کہیں بھی جاؤ واپس تو میرے پاس آنا ہے. یہ اللہ کی پکار ہے، یہ اجتماعات اللہ کی پکار ہے، یہ گشت اللہ کی پکار ہے، یہ ملاقاتیں اللہ کی پکار ہیں، یہ مسجدوار کام اللہ کی پکار ہے، یہ علماء اللہ کی پکار ہیں، یہ صلاح اللہ کی پکار ہیں، یہ قرآن اللہ کی پکار ہے، یہ سنت اللہ کی پکار ہے. من اعرض عنی ناجیتہ عن قریب، میرا بندہ مجھ سے روٹ جائے تو میں اسے پکارتا ہوں. ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک. اے میرے بندے ذرا سن تو صحیح، تو مجھے جب یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. ان ذکرتنی ذکرتک. جی ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جو ہمیں یاد کرے گا ہم یاد کریں گے. جی ہمیں فون کرے گا تو ہم بھی فون کریں گے، ہم سے ملے گا تو ہم بھی ملیں گے. جی ہم کو پیغام دے گا تو ہم بھی پیغام دیں گے، ہم کو شادی میں بلائے گا تو ہم بھی بلائیں گے. جی ہمارا یہ اصول، جیسی کرنی ویسی ورنی. جی ہمارے ساتھ اچھے سے رہو گے تو ہم بھی اچھے سے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ برے ہو جاؤ گے تو کوئی کہتا ہے نہیں پھر بھی ہم اچھے رہیں گے. بولے تب تو بتا دیں گے. ہاں ذرا انگلی اٹھا کے دیکھ لے، ذرا آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. 1 کے 4 دیتا ہوں. جی ایک گالی اگر دے دیا تو 10 بغیر ٹھہران کے، کبھی تسلی نہیں ہوتی. ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک. اے میرے بندے جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں بھولنے پر بھولتا نہیں ہوں، میں بھولنے پر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. یا اللہ. ایک قصہ یاد آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اپنے در دولت پر اتنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور روتے ہوئے. عمر جیسا انسان روئے تو بہت تعجب کی بات، بہت مضبوط دل تھا عمر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دروازے کے باہر ایک نوجوان ایسا بے ساختہ رو رہا ہے کہ اس کے رونے نے مجھے بھی رونا دیا. میں بے چین ہو گیا، اس کے رونے نے مجھے بے چین کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بلا لو نوجوان کو. بلائے. اب وہ آیا اللہ کے نبی کے دربار میں اور سر رکھ کر کے رونا شروع کیا. رو ہی رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوان کیا ہو گیا، کیوں رو رہے؟ کہنے لگا یا اللہ کے حبیب مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے، اتنی بڑی خطا ہوئی ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر لگا ہوا ہے کہ میرا مالک قیامت کے میدان میں میری پکڑ ضرور کرے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے ایسا گناہ کیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرایا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرایا۔ کسی کا قتل تو نہیں کیا تم نے؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، تیرے گناہ اگر دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوں تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تسلی دی اسے۔ لیکن نوجوان تھا کہ رونا اس کا بند نہیں ہو رہا تھا، ہچکیاں اور بڑھ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ارے بندے اللہ کے سن، تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی وسیع ہے۔ اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے پھیلے ہوئے گراؤنڈ میں، آپ کا یہ گراؤنڈ نہیں، ایسا گراؤنڈ جس کی جو ہے حد نظر نہ آتی ہے، ایک پھیلے ہوئے گراؤنڈ کے درمیان انگوٹھی کی ایک رنگ پھینک دی جائے، وہ رنگ جو اس پھیلے ہوئے میدان میں حیثیت رکھتی ہے، اللہ کی کرسی کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی وہ حیثیت ہے۔ اور اتنی بڑی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے اتنی بڑی کرسی ایسا لگتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے پھیلے ہوئے میدان کے اندر ایک رنگ ڈال دی گئی انگوٹھی کی۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی کرسی بڑی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے۔ یہ صحابہ تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں، ان کے ہاں چھوٹا گناہ بھی بہت پہاڑ جیسا لگتا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے۔ رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا، عظیم کو عظیم ہی معاف کرے گا۔ تیرا گناہ کتنا بھی بڑا ہو اللہ سے تو بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا کہ تو عظیم کہہ رہا، تیرا گناہ بہت عظیم ہے، عظیم معاف کر دے گا، اللہ العظیم معاف کر دے گا۔ پھر بھی دیکھا رو رہا ہے جی، اسے اندر جو ہے بے چینی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے کہ ذرا پوچھے تو نہیں گناہ کیا کیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی کا مزاج نہیں تھا کہ پوچھنے کا، جی ستاری کا معاملہ۔ آنے والے گناہ کا اقرار کرتے تھے تو بھی نبی چہرہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے میرے امتی کی کوئی غلطی میرے سامنے آوے۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا۔ سرکار نے کہا کہ توبہ کر لے۔ گناہ ہو گیا تو کیا کہا؟ توبہ کر لے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے حبیب توبہ کرتا ہوں پھر بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر توبہ کر لے۔ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر توبہ کرتا ہوں پھر ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر توبہ کر لے۔ اے ہم شما ہوتے تھے کیا کرتے؟ ارے کائے کو اتنا بار بار ذرا کیا کیا، ذرا بتا دو صحیح، بیٹھنا ذرا قریب آ، کیا کیا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے نہیں پوچھا۔ امتی کہہ رہا ہے کہ گناہ ہوا ہے اور اللہ کے نبی پوچھ نہیں رہے، کہنے توبہ کر لے، تیرا اللہ کا معاملہ، توبہ کر لے۔ جب چوتھی مرتبہ اس نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے توبہ کرتا رہا، معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ شیطان گناہ کروانے سے مایوس ہو جائے۔
کیا ہو جائے بھائی؟ کون گناہ کرواتا ہے؟ نفس اور شیطان. شیطان کا چیلا نفس، نفس کا استاد شیطان. جی. اور شیطان مومن سے گناہ کروانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے. تو اب شیطان مایوس کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ گناہ کروایا اور آپ نے اس سے گناہ ہو گیا. کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے جی. کبائر کی بہت لمبی فہرست ہے، لیکن آپ کو احساس ہوا، آپ نے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگی. شیطان نے پھر گھیرا گھاری جی. اب چونکہ توبہ کی ہے، اب شیطان پھنسا رہا، ارے آجا آجا. تو کہتا ارے یار ابھی تو توبہ کی ہے، پھر آجا آجا، پھنس لیا جی. پھر ہو گیا اور پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور پھر توبہ کر لی. اللہ پھر معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے. پھر شیطان نے جال بچھایا لمبا چوڑا، جبکہ اس سے بڑا جال بچھاؤں گا، دیکھتے کتنی توبہ کرتے. پھر جال بچھایا اور پھر گناہ ہو گیا اور پھر بندے نے توبہ کر لی. جب 2 4 10 مرتبہ ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ارے چھوڑ دے، کتنی محنت کرے گا جی. جان دے جی. ہمارے بمبئی کی زبان کہہ رہے چھوڑ دے، گیلی کیسے کام کی نہیں اپنے. شیطان چھوڑ کر کے بھاگے کہ چھوڑو یار، اس سے گناہ کرواتے ہیں اور گناہ کروا کر کے کسی صورت سے گناہ میں ملوث کرتے، توبہ کر کے غسل کر لیتا، پاک صاف کھڑا ہو جاتا ہے. کب تک اسے جی. ارے چھوڑو جانے دو جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے توبہ کرتا رہا یہاں تک کہ شیطان گناہ کروانے سے مایوس ہو جائے. اور اگر تو نے توبہ چھوڑ دی تو یاد رکھ تجھے شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا. اور اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ایمان والا نہیں مایوس ہوتا، غیر ایمان والا مایوس ہوتا ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتا ہے، ایمان والا تھوڑی مایوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ میں زمین پر اگر عذاب اتاروں تو سب سے پہلے ان کو عذاب دوں جو میری رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں جی. تو فرمایا کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو شیطان خدا کی رحمت سے مایوس کر دے گا. تو میرے دوستو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گناہ ہو گیا؟ جب دیکھا کہ مان ہی نہیں رہا، اس کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا، تو پوچھا ارے بھائی بھول گئے کیا؟ آ گئے نا پٹری پر؟ ہاں بھولنا نہیں ہے ورنہ میں بھی بھول جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا گناہ ہوا؟ اس نے اپنے گناہ کا تذکرہ کیا. میں وہ تذکرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجمع میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کو جو ہے یعنی کھپ جائے گی، کسی کو نہیں کھپیں گی. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس نوجوان نے اپنے گناہ کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کا گناہ سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور متغیر ہو گئے. جبکہ نبی کا حال یہ تھا کہ ہر ایک نا امید کو امید دلا دیتے تھے، لیکن اس گناہ کا گھناؤنا پن کچھ ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سرخ ہو گئے. اب اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا نوجوان نے تو یہاں سے بھی نا امید ہو گیا کہ اب کہاں جاؤں. روتا چیختا نکل گیا اور اللہ کے نبی بھی کچھ نہیں کہہ سکے. اللہ کے نبی بھی کچھ نہیں کہہ سکے، کیونکہ اس گناہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہیں تھی. وہ چلا گیا. مدینے کے پہاڑوں میں
جنگلوں میں وہ 40 دن تک بھٹکتا رہا اور روتا رہا اور معافی مانگتا رہا. جی 40 دن خوب رویا. جب 40 دن تک اس نے آنسو بہا لیے، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، تو ایک وقت آیا کہ اس کو بھی امید لگی کہ اب تو اللہ کی رحمت کا دربار کھلی گیا. ایک روز کہنے لگا کہ اللہ اگر آپ نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوا دیجیے، اور اگر آپ نے اس گناہگار کی توبہ اب بھی قبول نہ کی ہو تو آسمان سے آگ کا انگارہ بھیج دے جو مجھے جلا کر خاکستر کر دے، لیکن مولا آخرت کے عذاب سے بچا دے. اللہ آخرت کا عذاب برداشت کرنے کی استعداد نہیں. نوجوان نے ادھر دعا کی، ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے حضور پاک اعظم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود سلام ہے، سلامتی کا مرکز ہے، سلامتی وہیں سے نکلتی ہے. اللہ کے سلام کا جواب وعلیکم السلام نہیں ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ السلام ومنہ السلام، کہ اللہ سلام ہے اور اللہ ہی سے سلامتی نکلتی ہے. فرمایا اللہ کے حبیب، اللہ نے پوچھا ہے کہ زمین اور آسمان کی مخلوقات کو آپ نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے پیدا کیا ہے؟ جبریل امین کے سوال کا انداز دیکھ کر کے اللہ کے نبی بھی جی چوکنا ہو گئے کہ کیا بات ہے. تیور ہوتا نا تیور، انداز سوال جب دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوکنا ہو گئے. فرمایا جبرائیل، مجھ کو اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں زمین اور آسمان کی مخلوقات کو آپ روزی دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے جبرائیل، زمین اور آسمان کی مخلوقات کو اور مجھے تو روزی اللہ ہی دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ کے حبیب، اللہ نے پوچھا ہے کہ گناہگاروں کے گناہ آپ معاف کریں گے کہ اللہ معاف کرے گا؟ اب آئیے اصل بات. اللہ اکبر. اب فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گئی. یعنی سوال یہ تھا کہ آپ نے اس کو مایوس کیوں کیا؟ آپ کو تو اللہ کے دربار کے حوالے کرنا چاہیے تھا. معاملہ اس کا تھا، اللہ کا تھا، وہ آپ کے دربار سے واپس کیسے گیا؟ اس لیے پوچھا کہ زمین اور آسمان کی گناہگاروں کے گناہ آپ معاف کریں گے کہ اللہ معاف کرے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ سارے گناہگاروں کے گناہ اور میری اگر لغزشیں ہیں تو اللہ ہی معاف کرے گا. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ نے اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. آپ اسے بلائیے اور بلا کر کے آپ خبر دیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کر کے اس نوجوان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تو اللہ کو تو اتنا پیار ہے، ان ذکرتنی ذکرتک، اے میرے بندے تو مجھے یاد کرے گا تو بھی میں تجھے یاد کروں گا. وَإِن نَّسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اے میرے بندے تو مجھے بھول جاتا ہے تو بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. میں نہیں بھولتا، مجھے پورا پورا یاد رہتا ہے کہ میرا بندہ کہاں سے بھٹکا ہے، کدھر چلا ہے، کدھر گیا ہے. تو آلینی اوالیک، تو صافینی اصافیک،
اے میرے بندے مجھ سے دوستی کر لے، دوستی کر لے تو مجھ سے، میں تجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ ارے پیارو جی، دنیا کا کوئی لیڈر جی، دنیا کا کوئی وزیر، دنیا کا کوئی صدر، ارے یہ تو چھوڑ دو، علاقے کا کارپوریٹر بھی اگر ایسا کرے تو ہم اتنا پھول جائیں گے۔ اور مجھے ایسا بول دیا یار صاحب نے، میری تو نکل پڑی، آپ نے ایسا کہا۔ احکم الحاکمین رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، اپنے گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے تو والینی او والی، میرے بندے تو دوستی کرے گا مجھ سے، میں تجھ سے دوستی کرنے کو تیار ہوں۔ تو صافینی او صافی، اے میرے بندے تو میرے ساتھ کھرا معاملہ کر، کھوٹی زندگی چھوڑ، کھوٹے اعمال چھوڑ، کھوٹا ایمان چھوڑ، کھوٹے دن چھوڑ، کھوٹی باتیں چھوڑ، آجا کھرا معاملہ کر لے مجھ سے، تو میرا ہو کے تو دیکھ جی، میرا ہو کے تو دیکھ، ساری دنیا کو تیرے دروازے پر جھکا دوں گا، پوری کائنات تجھے سجدہ کرے گی، پوری کائنات تیری غلامی کرے گی اللہ کی قسم، تو ایک کا غلام بن کر کے تو دیکھ لے۔ کہتے ہیں جو کتا در در پھرے، جو کتا در در پھرے، در در دور دور ہوئے، ایک ہی در کا ہو کے رہے، دور دور نہ کرے کوئی۔ اس کے دربار پر، اس کے دربار پر، فلاں صاحب پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، وزیر اعلیٰ کے پاس، وزیر اعظم کے پاس 70 سال سے جی دھکے کھا رہے ہیں، لیکن مسائل ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ارے ختم ہو گئے مسلمانوں کے مسائل اس ملک سے؟ 100 سال تک تو انگریزوں نے کھایا جی، اور 60-70 سال سے یہ کھا رہے ہیں، اور لالچ پر لالچ دے رہے ہیں، اور یہ دوڑ رہا کہ نہیں صاحب نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے تو اس مرتبہ تو خرید ڈالیں گے، اور پھر 5 سال تک دوڑا تھا، چل چل آجا آجا جی۔ ہم نے غیروں کے دروازوں پر دھرنا دیا ہے، اللہ کی قسم دھکے مار مار کر کے نکالے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ایک دربار میں دھرنا دینا نہیں سیکھا ہے، ایک دربار کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں دھکے لگوا دیے۔ تو ایک کتا ہوتا ہے ہر جائی، اور ایک کتا ہوتا ہے یک جائی۔ ہر جائی کتا جب بھی کدھر بھی جاتا ہے کوئی ڈنڈا مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی ڈھیلا مارتا ہے، یہ استقبال کرتے ہو بھائی جی۔ اور ایک بنگلے کا ہے، سانپ کے بنگلے کا ہے، تو کسی کے در کی روٹی نہیں کھاتا، جس کی کھاتا ہے اسی کی کھاتا ہے، جس کی کھاتا ہے ہاں اسی کی کھاتا ہے وہ، تو کسی کی کھاتا نہیں۔ صاحب کے آج ہم ساری دنیا سے دریائے جا رہے ہیں کہ اللہ کا در چھوڑ دیا، خدا پاک کی قسم ایک اللہ کے در کے بن جاؤ، پھر دیکھو دنیا، یہ دنیا والے، یہ عہدے والے جی، یہ کرسی والے، یہ وزارت والے، یہ پی ایم، یہ سی ایم جی، جتنے ہیں خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا حدیث قدسی میں، یہ سارے کے سارے آپ کی خوشامد کریں گے کہ بھائی صاحب میرے لائق کچھ خدمت، میرے لائق۔ ابھی اجتماعات ہوتے ہیں نا، ہمارا بھی اجتماع بس اگلے ہفتے شروع ہونے والے، اس سے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارا خود ممبرا میں اجتماع ہے، پنڈال لگا ہے 850 بائی 500 کا،
850 فٹ لمبا 500 فٹ لمبا چوڑا، ایسے اجتماعات ہوتے، بڑی تعداد آتی، اس سے زیادہ مجمع باہر رہتا ہے، لیکن اس پر تجربہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے، مکمل نہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے ہم وہ نقشہ دکھلاتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر کے گئے۔ نماز کا، ذکر کا، تلاوت کا، اجتماعیت کا، دعاؤں کا، سننے کا، جی کھانے میں، پینے میں، ضروریات کے پورے کرنے میں تھوڑی سی جھلک دکھلاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، علاقے کا ہر بڑا یہ چاہتا ہے کہ میرا کچھ لگ جائے، ہر بڑا یہ چاہتا ہے، ارے بولو، ہر جگہ اپنے تو اپنے، غیر آ کر کے کام کرنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی جھلک ہے، لوگوں کے دلوں کو موہ لیا ہے اس دین نے۔ جی آج لوگ اس دین کو زندگیوں میں مانگ رہے ہیں، کتابوں میں نہیں، زندگیوں میں چاہیے۔ تو اگر یہ مسلمان حقیقت میں مسلمان بن جائے، اگر یہ حقیقت میں اللہ والا ہو جائے، اگر یہ حقیقت میں اللہ کے دین کی آواز لگانے والا ہو جائے، اگر یہ حقیقت میں صفات والا ہو جائے، تو کیا یہ غلامی نہیں کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم غلام بنائیں گے، ہم غلام بنائیں گے۔ آج تم انہیں گالیاں دے رہے ہو، گالیاں دینے سے کیا فائدہ؟ معاملہ تم نے ہم سے توڑا ہے، جی اسی لیے ہم نے ان کو تمہارے پیچھے چھوڑا ہے۔ جی لگے ہیں پیچھے، بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے جب اللہ کے دربار کو چھوڑا تو یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور جس دن اللہ کے دربار کا ہو جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگیوں کے بنانے کا جو عنوان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ نماز کا دیا ہے۔ ایک طرف اللہ کا یقین اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی۔ دل میں ہو لا الہ الا اللہ اور زندگی میں ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالبہ ہے۔ دل لا الہ الا اللہ کے یقین سے جی بھر گیا ہو، اس کے اثرات اعضاء پر، یہ ایمان سب سے پہلے دل میں اترتا ہے، اور جب دل میں مضبوط ہوتی اس کی جڑیں، تب یہ آنکھوں پر آتا ہے، یہ کانوں پر آتا ہے، یہ زبانوں پر آتا ہے، یہ ہاتھ پر آتا ہے، یہ پیروں پر آتا ہے، یہ اعضاء پر آتا ہے کہ اس کی آنکھ بھی مومن بن جاتی ہے، یہ چلتا بھی ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ یہ بات ہی کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے، اس کا چلنا مومن، اس کا بولنا مومن، اس کا دیکھنا مومن، اس کی آنکھیں وہاں دیکھتی ہیں جہاں اللہ کا حکم ہے، وہاں سے بھاگتی ہیں جہاں اللہ نے اجازت نہیں کی۔ اس کے کان وہ سنتے ہیں جس کی اجازت ملی ہے، وہ نہیں سنتے جس کی اجازت نہیں ملی۔ اس کی زبان وہ بولتی ہے جس کی اجازت ملی ہے، اور جس کی اجازت نہیں ملی ہے اس کی زبان نہیں اٹھتی۔ تو یہ ایمان کانوں پر اترتا ہے، یہ ایمان زبانوں پر اترتا ہے، یہ ایمان آنکھوں پر اترتا ہے، یہ ایمان ہاتھوں پر اترتا ہے، یہ ایمان پیروں پر اترتا ہے، اب یہ سراپا مومن بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے جسم کو سونگھتا ہے۔ اللہ نے اس کی ناک میں آلہ فٹ کیا ہے، جی یہ سونگھتا ہے۔ فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وہ اس کے جسم کو سونگ کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر ایمان نے کتنا سرایت کیا ہے۔ ایمان کا پاور کیا ہے؟ کیوں دیکھتا فرشتہ؟
فرشتہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اب اس کے سارے احوال قبر سے جو متعلق ہیں، میدان محشر سے جو متعلق ہیں، پلسرات سے جو متعلق ہیں، حساب و کتاب سے جو متعلق ہیں، ان ساروں کا فیصلہ اسی ایمان کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ قبر کی روشنی اسی ایمان پر، قبر کی راحتیں اسی ایمان پر، قبر کی کشادگی اسی ایمان پر، ساری چیزیں۔ ایمان کامل ہوگا تو حدیث شریف میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مومن کی قبر ایسا روشن ہوتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند میری قبر میں اتر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج نہیں کہا، گرمی سے ہلاک ہو جائے گا بیچارہ، چاند کا کیسا لگے گا کہ 14ویں کا چاند اس کی قبر میں اتر آیا۔ محل کیسا؟ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے، جی تنگی نہیں کشادگی ہے، تاریکی نہیں روشنی ہے، مصیبتیں نہیں راحتیں ہیں، گرمی نہیں بلکہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ایمان پر محنت کی نا، ایمان پر محنت کی ہے، اپنے ایمان کو بنایا ہے، اس لیے آگے کی منزل ہے۔ تو یہ نماز جو دی ہے اللہ رب العزت نے، یہ زندگی کے بنانے کا عنوان ہے۔ کیا بدلاؤں؟ اتنی عظیم دولت ہے اللہ کی قسم یہ نماز، کہ اللہ نے نہ فرشتوں کو دی، اللہ نے نہ امم سابقہ کو دی، اللہ نے نہ کسی مخلوق کو دی۔ فرشتوں کو دی تو سجدہ قیام دیا، قیام دیا تو رکوع سجدہ نہیں دیا، رکوع دیا تو قیام اور سجدہ نہیں دیا، سجدہ دیا تو قیام اور رکوع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب نماز دینا چاہا تو میرے دوستو فرشتوں کا قیام بھی دے دیا، فرشتوں کا رکوع بھی دے دیا، فرشتوں کا سجدہ بھی دے دیا، فرشتوں کا قعود بھی دے دیا، فرشتوں کا مانگنا بھی دے دیا۔ اللہ کے عرش کے سامنے فرشتے لگے ہیں، لیکن ایک عبادت، ایک جز، بس اسی میں ان کو جینا ہے، اسی میں ان کو مرنا ہے، اسی حال میں قیامت آئے گی۔ اور اللہ کے پاس، یہ تو اللہ کا کرم ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، اللہ کے پاس عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ دھوکے میں مت آنا کہ ہماری عبادت اللہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں جب تشریف لے گئے تو عرش کے ارد گرد، ابھی عرش کی عظمت میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مخلوق، بہت بڑی مخلوق طاقت سے لگا پھیلی ہوئی، اور وہ عرش کے ارد گرد چل رہی ہے، گزر رہی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ عجیب منظر تھا، ایک ہیبت ناک منظر تھا۔ کہا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سے پیدا ہوا ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے جبریل پیدا کب ہوا تھا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بھی پوچھ لیا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کچھ چھوڑا نہیں اللہ کے نبی اور صحابہ نے۔ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا اللہ کے حبیب مجھے تو کچھ معلوم نہیں، ہاں عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جو 70,000 برس میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے۔ کتنے برس میں؟ 70,000۔ 70,000 برس۔ ظاہر ہے کہ 70,000 برس میں ایک مرتبہ نظر آتا ہوگا تو اتنا ہی رہتا بھی تو ہوگا۔ جیسے سورج 12 گھنٹے میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے تو 12-14 گھنٹہ رہتا بھی تو ہے، نہ معلوم ہو سکتا اس سے بھی زیادہ رہتا ہوں 12۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، بہت روشن، بہت خوبصورت، جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے،
اس ستارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اللہ 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل وہ ستارہ کیا ہے جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا جبرائیل وہ ستارہ محمد الرسول اللہ کا ستارہ تھا جو دنیا میں آ چکا ہے. اللہ اکبر سبحان جی. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور میں عرش کے پاس آتا ہوں اس مخلوق کو ویسے ہی چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. آج تک میں نے نہ اس کا اگلا دیکھا ہے نہ اس کا پچھلا دیکھا ہے نہ دایاں دیکھا ہے نہ بایاں دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو گزر جاتا ہے پھر اس کی باری قیامت تک نہیں آتی. اللہ اکبر کہ اللہ کے عرش کا دباؤ چل رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکرى للبشر. ارے اللہ کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے. وما هي الا ذکرى للبشر. یہ نصیحت ہے, یہ یاد دہانی ہے انسانوں کے لیے. تو اللہ کو کیا ضرورت ہماری عبادت کی, ہماری نماز کی, ہماری تلاوت کی, ہماری دعاؤں کی, ہمارے سجدے کی. لیکن میرے دوستو اللہ نے دیا ہے ہمیں ہمارے لیے دیا. نماز دی, نماز سے پہلے وضو دیا پاکی کے لیے. اللہ اتنے فضائل وضو کے ہیں کہ موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں محدثین نے وضو کے فضائل پر. ہم نے دیکھو ایک آدھ دو فضیلت پڑھی ہوگی جی. اور اس نماز پر جو وضو کیا جاتا ہے اللہ وضو کے انعامات قیامت کے میدان میں وضو کے انعامات سب سے پہلے عطا کرے گا. وضو کے انعامات اس دنیا میں جو باوضو رہنے کی عادت ڈال لے. حدیث شریف میں ایک مرتبہ ایک عیسائی بادشاہ نے نہیں حتیثہ علیہ السلام کے زمانے میں دور عیسائیت میں ایک ظالم بادشاہ نے کچھ لوگوں کچھ ایمان والوں کو پکڑا, اس زمانے کے ایمان والے, اور کہا ایمان چھوڑ دو وگرنہ آپ کے انگاروں میں ڈال دیں گے. بہت سے لوگوں کو سزا دی. ایک عورت آئی, اس کی گود میں بچہ تھا. تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ ایمان چھوڑ دے وگرنہ تجھے آگ میں ڈال دیں گے. تو کہنے لگی کچھ بھی کر لو ایمان نہیں چھوڑوں گی. تو وزیر نے کہا کہ حضور اس کے بچوں کو چھین کر کے آگ میں ڈالا جائے تب یہ گھبرا جائے گی. ماں اپنی اولاد کی تکلیف نہیں برداشت کرتی, اس کے بچے کو چھین کر کے ڈال دیے. اے بابا بے صبری ہو گئی کیا؟ ارے بیٹھ جائے ابھی ختم کر دوں گا, ناراض مت ہو. جی میں بھی تھکا ہوں, پوری رات تھوڑی کھینچوں گا تمہیں, بس ختم ہو رہی. ابھی تم سوچ رہے ہو کہ مولانا ابھی تو دوسرے نمبر پر آئے, 6 نمبر میں تو آدھی رات کر دیں گے. گھبرانا نہیں انشاءاللہ ابھی ختم کروں گا. جانے والوں کو ذرا پکڑ دو, ہاں خوشامد کے ساتھ. جی ٹکڑی مت دبا دینا, خوشامد کے ساتھ, بس تھوڑی دیر کی بات ہے بھائی. تو اس عورت کے گود کے دودھ پیتے بچے کو چھینا اور آگ کے انگاروں میں ڈالا. تھوڑی دیر میں لوگوں نے تماشا دیکھا کہ بچہ انگاروں میں کھیل رہا. بہت پریشان ہوئے. وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ تو کوئی بہت پکی ایمان والی لگتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی آ جائیں ایمان میں, جلدی سے روانہ کرو. بچہ انگاروں سے نکالا اور نکال کر اس عورت کو دیتے ہوئے وزیر نے پوچھا کہ ارے بہن تیرا کیا عمل ہے کہ تیرا بچہ آگ کے انگاروں میں نہیں چلا؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے نبی نے یہ بات سکھلائی تھی, حدیث علیہ السلام نے, جو وضو کی پابندی کرے اسے کوئی حادثہ نہیں لگے گا. میں باوضو رہتی ہوں سبحان اللہ. اپنے مذہب کے مطابق میں باوضو رہتی ہوں, اس کی برکت ہے کہ میرا بچہ آگ کے انگاروں میں نہیں چلا. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے, قاصد بھیجا بہت دور علاقے میں. قاصد بھٹک گئے جنگلوں میں. رات میں دیکھا کہ جنگل میں ایک مکان ہے,
وہ قاسم نے سوچا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، جنگل میں جاؤں کدھر؟ دروازہ کھٹکھٹا، کسی راہب پادری کا مکان تھا. بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا تو اس قاصد نے کہا کہ اللہ کے بندے کب سے کھلا رہا ہوں، کیوں دروازہ نہیں کھولا آپ نے، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں ایک دم باہر پڑا میں پریشان ہو گیا، کم سے کم دروازہ کیا بات کیوں تھا، ڈر رہے تھے کیا؟ کہنے لگا نہیں، جب آپ نے دستک دی تو مجھے ڈر لگا کہ اس جنگل بیابان میں کون آیا، دشمن ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، فسادی ہے، کون ہے؟ تو میں اٹھا اور گھر والوں کو اٹھایا، میں نے وضو کیا، گھر والوں کو وضو کرایا. تو اس قاصد نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں وضو کرایا؟ کہا ہمارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی باوضو رہے تو اسے کوئی حادثہ نہیں لگے گا، اس پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس کی جان کی حفاظت ہوگی. جی یہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہے، اسی لیے سفروں میں کہتے ہیں کہ باوضو رہنے کی عادت ڈال. باوضو رہنے والے کی اللہ شش جہت سے حفاظت کرتے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، اور انعامات اللہ اکبر. اور آخرت میں جیسے پہنچے گا خدا کے دربار میں. جی آپ کیا کرتے ہیں بھائی وضو میں؟ کیا کرتے ہیں؟ چار بڑی چیزیں کیا کیا بھائی؟ ارے بولو نا، ہم ہی بتائیں گے سب کچھ، آپ بھی تو بولو. چہرہ دھلنا، اللہ کہہ رہا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ارے قیامت کے دن ہم ان چہروں کو روشن کر دیں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ارے خوش و خرم ہنس رہے ہوں گے، چہرے پر خوشی پھوٹ پھوٹ کر کے نکل رہی. جی ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہ یومئذ نظرۃ النعیم. ارے اس دن نعمتوں کے آثار ان کے چہروں سے دکھلائی دیں گے. دور سے لوگ کہیں گے ارے بھائی بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ یہ کہے گا مل گیا ویزا، یہ دیکھو ہاؤ بکراؤ کتابیا، یہ ہے جنت کا ویزا. اور خالی اکیلے کو نہیں ملا ہے، فیملی ویزا ملا ہے. سبحان اللہ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. سبحان اللہ. داہنے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا تو اپنی فیملی کے پاس واپس جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ حساب کتاب آسان. جی گرین چینل سے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی پوچھے گا تو جواب دیتے نکل جانا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. قرآن کہہ رہا اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جائے گا کہ ارے تم کو تو ملا ہے، جی ہم کو تو ملا ہے، تمہیں بھی اللہ نے دے دیا. کیوں؟ مومن وہ کیا ہے جس کی زندگی کے ساتھ اس کا گھرانہ نہ بدلے، جس کی بیوی نہ بدلے، جس کے بچے نہ بدلے، جس کے گھرانے کی زندگی نہ بدلے، یہ مومن ہے. جی ارے ایسا آدمی یہ حضور کی امتی کہلانے کے قابل ہے. یہ تو عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ اپنے گھر کی بھی زندگی نہیں بنا سکا. اسی لیے قرآن نے جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں فیملی کا تذکرہ کیا ہے، اکیلے کا تذکرہ نہیں کیا ہے. وقت نہیں ہوگا نہ آیتوں کو پیش کرتا آپ کے ساتھ. جی چہرہ حساس خوشی میں دمک رہا ہوگا. جی اللہ کے لیے چہرہ دھلا تھا دنیا میں. ہاتھ دائنا ہاتھ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں نام عمل دیا گیا تو وہ تو جنت کی طرف چلے گا. یہ سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ اجازت نامہ ہوگا. اور بائیں ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. بائیں ہاتھ میں
جی باندھ کر کے پیچھے سے نہیں، بائیں ہاتھ میں نہیں، جی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سر کا مسا کیا تھا، آ جاؤ یہ میدان حشر ہے، سورج کی تمازت لوگوں کو پکا رہی ہے، دماغ ایسا پک رہا ہے جیسے ہانڈی پک جاتی ہے، اور اتنا پسینہ نکل رہا ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب چکے ہیں، میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ آ جاؤ میرے عرش کے سائے میں، وضو کیا تھا، سر کا مسا کیا تھا، آ جاؤ میرے عرش کا سائے میں، آ جاؤ، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اس لیے دعا ہے جی، جب سر کا مسا کرے تو دعا پڑھے، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما جس سے تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ داہنا پیر دھلا جی، والصراط پر گزر جا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا پل صراط پر، یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، سامنے دائیں طرف، اور فرشتہ خوشخبری سنا رہا ہو، گھبرائے نہیں، بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو جی، اور فرشتہ کمنٹری سنا رہا کہے گی اے بندے اللہ نے ایسا محل بنایا ہے، تو کیا جانے، تجھے کیا خبر، اللہ نے ایسی نہریں بنائی ہیں، اللہ نے ایسی حوریں بنائی ہیں، اللہ نے تجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے۔ وہ مگن سنتا رہے گا، پل صراط پر سے گزر جائے گا اور گزرنے کا پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جب اس پار ہو جائے گا اور جنت سامنے دکھلائی دے گی تو فرشتوں سے کہے گا فرشتوں ہم سنتے تھے جہنم ہے، جہنم پر پل بچھایا گیا ہے، وہ تو نہ جہنم دیکھی نہ پل دیکھا، گئی کہاں جہنم، میں تو جنت آ گئی۔ ایسا اوورٹیک جی، ایسی اڑان، یہ تو جنت آ گئی۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے بندے اس پل پر سے گزر کر کے تو آ بھی گیا، لیکن جنت کی کمنٹری سننے میں اتنا مست تھے تم کہ تمہیں گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا، اور جب تم جہنم سے گزر رہے تھے جہنم چیخ رہی تھی اسرے یا مومن، اسرے یا مومن، اے مومن، اے مومن جلدی گزر، جلدی گزر، بھاگ جلدی۔ فَإِنَّ نُورَكَ تُطْفِئُ نَارِي، ارے تیرے نور ایمان نے تو میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے، نکل جلدی۔ تو گزر کے بھی آ گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی لیے پیر دھونے کی دعا ہے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، کہ اللہ میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ، جما کے رکھ، جس دن قدم پھسل جائیں گے پل صراط پر سے۔ جی یہ ہوئی چار چیزیں، چہرہ، ہاتھ اور بھائی مسا، جی مسا، سر اور پیر۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم گٹوں تک ہاتھ بھی دھلتے ہیں، جی فرشتے کہیں گے دنیا میں ہاتھ دھلاتا اور ناشتہ کر لو، کھانا تو جنت میں ہوگا، آؤ عرش کے نیچے اللہ کی مہمان نوازی چلو ہی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، نعمتیں چنی ہوئی ہے، آ جاؤ دنیا میں ہاتھ دھلاتا وضو کا، یہاں ناشتہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم کیا وہ اللہ کی ٹی پارٹی ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ عرش کے ناشتے میں اتنا مگن ہوگا، اتنا مست ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا زمانہ حساب کتاب کا گزرے گا، اس سے پتہ بھی نہیں لگے گا، ابھی کھانے سے فارغ بھی نہیں ہوا ہوگا، فرشتے کہیں گے چلو جنت میں۔ یہ کہے گا اے فرشتوں ہم تو سنتے تھے کہ 50,000 برس میں ایک ایک دن حشر کا 50,000 برس کے برابر ہے، ارے ابھی تو ظہر سے عصر تک کا معاملہ ہوا، اتنی جلدی، اتنی جلدی، ابھی تو بیٹھے تھے ناشتے کو۔ فرشتے کہیں گے ناشتے کی ویرائٹی میں اتنا پھنسے گی وقت کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں لگا تمہیں۔ جی آ جاؤ، دنیا میں ہاتھ دھلوایا ہے اور عرش کے نیچے ناشتہ کروائیں گے، دنیا میں مسواک کروائی ہے، عرش کے نیچے کھلوائیں گے، آؤ دانت گھسائی لے لو۔
کیا لے لو؟ دنیا میں دانت گھسے تھے نا، آؤ عرش کے نیچے، جنت میں جانے کے بعد وہ ملے گا تو ملے گا، ابھی وقتی پارٹی چل رہی جی۔ اور کیا بچا بھائی؟ ناک میں پانی، اللہ کی قسم یہ اپنی قبر سے اٹھے گا، خوشبو کے پھوارے ڈالیں گے فرشتے جی، کہ یہ رحمان کا وفد ہے، یہ رحمان کی جماعت جا رہی ہے، یہ اللہ والوں کی جماعت جا رہی ہے، خوشبوؤں کی پھوارے اس کی قبر پر ڈالی جائیں گی، یہ اٹھے گا خوشبوئیں برسائی جائیں گے، یہ عرش کے نیچے چلے گا خوشبوئیں برسائی جائیں گی۔ سونگ لے بندہ سونگ لے، ناک صاف کی تھی نا، اب یہاں خوشبو سونگ لے جی۔ اور کیا بچا؟ ارے بولو نا یار، گردن کا مسا جی، گردن کا مسا بچ گیا نا، اللہ اس گلے میں قیمتی ہار ڈالے گا، جہنم کے طوق سے اللہ حفاظت کر دے گا۔ کانوں کا مسا تو میں نے بتلا ہی دیا کہ کمنٹری بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، فرشتہ کمنٹری سنا رہا ہے، کانوں کا مسا کیا ہے، یہ وضو کے انعامات کی جھلک میدان قیامت میں ہے۔ بتلاؤ جس وضو پر اللہ اتنے انعامات دنیا میں دے، آخرت میں دے، میدان قیامت میں دے، اس وضو سے پڑھی ہوئی نماز کے انعامات کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم سوچ نہیں سکتے۔ ایک بزرگ تو کہتے ہیں بڑی بات ہے، بڑوں کی بات ہے، کہتے ہیں نماز اس دنیا میں دیدار الہی کی مشق ہے، خدا کی قسم۔ جس نے جتنی اچھی پڑھ لی، جس نے جتنی خوشی خضو والی پڑھ لی، جس نے جتنی کامل پڑھ لی، اللہ قیامت کے میدان میں اتنا پیار سے، اتنا قریب کر کے اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا۔ جنت میں اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں۔ بے شک۔ میں جھلک خالی بتلا دو، ورنہ خالی دیدار کو چھیڑوں گا تو میرا خیال کہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے نکل جائیں گے۔ اللہ کا دیدار کیا ہے جی؟ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو اللہ رب العزت اپنے عرش پر، اپنے جنت عدن کو، اللہ کی سب سے بڑی جنت عدن ہے، جسے جنت الفردوس بھی بعض لوگوں نے کہا، اللہ اس کو سجائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس پر جو ہے کرسیاں لگائی جائیں گی، فَيُوضَعُ لَهُم مَّنَابِرُ مِن نُّورٍ وَمَنَابِرُ مِن لُّؤْلُؤٍ وَمَنَابِرُ مِن یاقوت وَمَنَابِرُ مِن زَبَرْجَدٍ وَمَنَابِرُ مِن ذَهَبٍ وَمَنَابِرُ مِن فِضَّةٍ۔ سبحان اللہ۔ نور کی موتیاں لگائی جائیں، نور کی کرسیاں لگائی جائیں گی، اور اس کے بعد سفید موتیوں کی کرسیاں لگائی جائیں گی، سرخ یاقوت کی کرسیاں لگائی جائیں گی، اس کے بعد سب زمرد کی کرسیاں لگائی جائیں گی، اس کے بعد سونے کی کرسی لگائی جائے گی، 5واں نمبر ہے اس کا، دنیا میں 1 نمبر اور وہاں 5 نمبر، اور اس کے بعد چاندی کی کرسی لگائی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے فَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، اور جو سب سے چھوٹے لوگ ہوں گے نا، کم درجے کے، اپن لوگ، اللہ تعالیٰ وہاں بھی جگہ دے گا تو اللہ کا انعام ہے۔ کیا بھائی جی راضی ہو جی؟ نہیں آگے بڑھ کے جائیں گے، ایسا تھوڑی ہے آگے بیٹھیں گے۔ فَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، اللہ کا نبی کہہ رہے کہ سب سے ادنا درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے، اور مشک کافور کے ٹیلوں پر بیٹھنے والوں کو یہ دھیان تک نہیں آئے گا کہ اپن یار چھوٹے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، دیکھو نا، کہا ان کے دھیان میں بھی یہ بات نہیں آئی، وہ اپنی شان میں ہوں گے، کیا اللہ نے مشک کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہے جی۔ اب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، مختصر، اور مختصر دیدار نہیں، مختصر میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ اپنا دیدار شروع کرائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اب بندہ جب اللہ کی طرف دیکھنا شروع کرے گا تو بس نگاہیں ٹنگیں گی، ٹنگی رہ جائیں گی، اٹھیں گی، اٹھی رہ جائیں گی، بس ایسی محبیت کا عالم اور ایسے سرور کا عالم، ایسی خوشی کا عالم، بس دیکھے گا تو مبہوت ہو کر کے دیکھتا رہ جائے، دیکھتا رہے، دیکھ رہا،
یہاں تک کہ گھروں سے آ جائے گی شکایت ہوم منسٹری سے، ہو رہے محترمائیں شکایت کریں گے کہ اللہ یہ کیا، ہم کو جنت میں آپ نے بنایا پیدا کیا اور ہمارا نکاح ہمارے جو شوہروں کے ساتھ کیا اور ان کو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اب تک آئے نہیں اللہ، ہم اکیلے یہاں پڑے ہیں، اللہ ان کو ذرا بھیج دے، کہاں ہے وہ؟ جی جل جاتا ہے 4 مہینے میں، میرے بیٹے کو چلا لگا کے واپس بھیجو، نہیں 4 مہینہ نہیں، چلا لگا کے واپس بھیجو۔ جی کہاں چلا گیا؟ ارے کمانے جاتا تب تو اماں نہیں چلاتی تھی، آج قید میں چلا رہی ہے۔ جی تو وہ شکایت پہنچے گی، اے اللہ یہ تو ہمارے شوہروں کو آپ نے ہم سے جدا کر دیا، کہاں چلے گئے وہ؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو گئے میرے بندو جاؤ اب گھر جاؤ، بھائی گھر جاؤ گھر جاؤ، دیدار پر پردہ ہے۔ اب ان بندوں کی چیخ نکل جائے گی، چیخ، اے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ حجاب کیسے آ گیا، اے اللہ ابھی تو ہماری طبیعت بھری بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو گئے میرے بندے اتنا زمانہ دیکھتے رہے اور بولتے ہو کہ طبیعت نہیں بھری۔ اللہ کہاں زمانہ، ارے ابھی تو بہت مختصر زمانہ ہم نے دیدار کیا ہے، اللہ ہمیں اور دیدار چاہیے، اللہ ہماری طبیعت نہیں بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو گئے میرے بندو جاؤ جاؤ گھر جاؤ، میرے عزت اور جلال کی قسم تم نے میرے دیدار میں 8 لاکھ برس کا زمانہ گزار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا دیدار ہوگا جی، نہ کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ محلات کا خیال، جی نہ نہروں کا خیال، نہ چیزوں اور سامانوں کا خیال، نہ جنت کی نعمتوں کا خیال، ایسا محو ہوگا۔ تو فرماتے ہیں دیدار الہی کی مشق ہے نماز۔ اب جیسی چاہے بنا لے، ایک روایت نقل کروں گا بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کو سجایا، کس کو سجایا؟ جنت الفردوس، جی، اور اس میں محلات بنائے، اس میں باغات لگائے، اس میں بیل بوٹے سجائے، جی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے جنت الفردوس کو۔ اللہ نے اور کوئی چیز اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی، چند چیزیں ہیں، 2 3 4 چیزیں، اس میں سے ایک جنت الفردوس ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے بنا چکے تو اللہ نے اس پر ایک نگاہ رحمت ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جنت تو اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر، بات کر تو مجھ سے۔ اللہ نے اسے قوت گویائی دی، تو جنت نے جب بات کرنا شروع کی ہے تو قرآن پاک کا 18ویں پارے کی ابتدا ہے، جی اس کی ابتدائی آیات ہیں، کیا کہہ رہی ہے جنت؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ اور بھی آیت ہے کہ کامیاب ہوئے وہ مومنین، پہلا خطاب جنت الفردوس کا، وہ کہہ رہی ہے کامیاب ہو گئے وہ مومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ظاہر و باطن کی پاکی کے ساتھ، جی اپنی نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں، وہ مومن ناکام ہو یا ناممکن سی بات ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نماز کا پہلا درجہ گناہوں سے نکال دے، اور نماز کا اعلیٰ درجہ، ادنا درجہ یہی گناہوں سے نکال دے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ لغویات سے بھی نکال دے۔ وہ چیزیں جس کا نفع نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو، بیکار چیزیں، ٹائم پاس، نہ، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور دیہاتی کی کو التحیات یاد کرا رہے ہیں، واہ 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 واہ، طواف بھی ضائع نہ جائے کہ طواف کے درمیان جو موقع ہے وہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ جی والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، یہ ایسے کامل مومن ہیں ان کا ظاہر بھی پاک ہو چکا ہے، ان کا باطن بھی پاک ہو چکا ہے۔
والذین هم لفروجہم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے اور صفات کہنے کے بعد جنت کہہ رہی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جنت الفردوس کے وارث، اور یہ وارث سن لے ایک مرتبہ داخل ہو جائیں گے پھر کبھی کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ پیارو، یہ زندگی بنانے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان آپ کو اٹھا کر کے لایا ہے، اب آگے قدم بڑھاؤ، یہاں تک تو اللہ پاک نے پہنچایا ہے، اب اگلی منزل پر اپنے قدم آگے بڑھاؤ، یہاں سے واپس جانے کے لیے آپ کو اس میدان کے اندر نہیں بلایا گیا ہے، راہ خدا میں نکلنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب میرے دوستو ارادے اور عزائم کرو، پہلے تو یہ طے کرو کہ انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے دین کے ساتھ اور حفاظت میں اور سبزی اور شادابی میں پوری زندگی لگائیں گے، کہو انشاءاللہ۔